السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل زوار آفتاب حسین کربلائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زائرین کرام، ہم اس وقت روزہ حضرت میثم تمار علیہ السلام پر موجود ہیں. جناب میثم تمار کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ در حقیقت میں یہ بنی اسد کی ایک عورت کے غلام تھے. خود عجم سے ہیں، عرب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ بنی اسد کی ایک عورت کے غلام تھے، رسول خدا کے کہنے پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد و محمد وعجل فرج. رسول خدا فرماتے ہیں من صلی علیہ مرہ لا یبقى من الذنوب ذرہ، جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے گناہوں میں سے ذرہ بھی باقی نہیں رہتا. ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رسول خدا کے کہنے پر مولا علی نے جب جناب میثم تمار کو خریدا اور خریدنے کے بعد پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، جناب میثم تمار کہتے کہ میرا نام سالم ہے. مولا کہتے نہیں، تمہارا نام سالم نہیں ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام میثم رکھا تھا. عجب نہیں کہ پوچھا ہو کہ آقا آپ کو کیسے پتا، اور میرے مولا نے کہا کہ ہم ہی تو وہ ہیں جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں. بے شک. کہا نہیں، تمہیں تمہارے ماں باپ نے جو نام دیا تمہیں چاہیے اسی نام کی طرف پلٹ جاؤ جو کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام میثم رکھا تھا. تمار، ابھی آپ لوگ انشاءاللہ مسیب پر جائیں گے تو مسیب سے آپ لوگ کھجور وغیرہ بھی خریدیں گے. تو لغت عربی میں کھجور کو تمر کہتے ہیں. جو کھجور فروش ہوتا ہے اس کو تمار مانتے ہیں. کوفے کے اندر کھجور فروش تھے، ان کی باقاعدہ دکان تھی، کوفے کے اندر کھجور بیچتے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر شاپ کیپر جو ہوتے ہیں، دکاندار جو ہوتے ہیں، وہ دوپہر میں کھانا وغیرہ کھانے کے لیے جاتے ہیں یا کسی چھوٹے موٹے کام کے لیے جاتے ہیں تو اپنی دکان پر کسی کو بٹھا کر جاتے ہیں. جناب میثم تمار جب کبھی کسی کام کے لیے جایا کرتے تو ان کی دکان پر علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے مولا کے قریبی تھے، میرے مولا کے رازداروں میں تھے. اور ایک دن جناب میثم تمار کو مخاطب کر کے ابو طالب کے بیٹا علی بن ابی طالب نے کہا کہ میثم وہ وقت یاد کرو کہ تمہیں کہا جائے گا کہ علی پر لعن کرو، علی سے اظہار بیزاری کرو، تو تم کیا کرو گے اس وقت؟ کہا آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ پر لعن کر دوں اور آپ سے اظہار بیزاری کروں؟ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری زبان کو کاٹ دیا جائے گا. جناب میثم تمار بولتا ہے آقا یہ سب کچھ ایک ہی مرتبہ ہوگا نا، اگر بار بار بھی میری زبان کو کاٹا جائے تو میں کبھی آپ سے اظہار بیزاری نہیں کروں گا. کہا ٹھیک ہے میثم آؤ میرے ساتھ چلو. میثم کو لے کر گئے. کہا میثم دیکھو یہ ابھی پلانٹ ہے، ایک چھوٹا سا پودا ہے، کل کو بڑا ہو جائے گا، درخت بن جائے گا، اس درخت پہ تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا. جناب میثم تمار کے لیے سے محبت و مودت یہاں تک تھی کہ اس پودے کو پانی دینا شروع کر دیا. یہاں تک جب وہ کل کو درخت بن کر آ گیا تو اس کے سائے میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ کلام کر رہے ہیں. تو کوفے کے جو تجارتی لوگ تھے ان میں جناب میثم تمار کا بہت زیادہ اثر رسوخ تھا. ایک دن شکایت کرنے کی غرض سے ابن زیاد کے دربار میں گئے. ابن زیاد نے پکڑ لیا، کہا تو علی کا محب ہے، علی کی محبت بھرتا ہے، لوگوں کو علی کے فضائل سناتا. کہا علی سے بیزاری کر، اعلان کر، علی پر لعن کر. کہا ایسا تو میں نہیں کر سکتا، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تیری زبان کو کاٹ دیں گے. کہا کوئی نئی بات نہیں، میرے مولا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میثم تیری زبان کو کاٹا جائے گا. کیا بتایا تھا؟ کہا مجھے میرے مولا نے بتایا میثم تیری زبان کو کاٹا جائے گا، تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا. کہا جیسا تیرے مولا نے کہا تھا ویسا تو اب ہم بالکل نہیں کریں گے. کہا وہ کہتے لسلی بنا کھانا جزو نخل کا لے کر جاؤ اور کھجور کی ٹہنی کے اوپر میثم تمار کو لٹکا دو. کھجور کے درخت کے سامنے لے کر گئے، کھجور کے درخت کی ٹہنی کو جناب میثم تمار کو لٹکا دیا. اسی حالت کے اندر جو لوگ گزر رہے تھے سب کو جناب میثم تمار نے روکنا شروع کیا. کہا لوگوں رکو، میں تمہیں علی کی وہ فضیلتیں سناتا ہوں جو آج سے پہلے تم نے نہیں سنی ہوگی. اسی حالت میں علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے. لوگ جمع غفیر اکٹھا ہو گئے، لوگ علی کے فضائل سن سن کے جھوم رہے. ایسے میں قائد دوڑتا ہو گیا. ابن زیاد کے وقت زیاد یہ کیا باہر تماشا لگایا ہوا میثم تمار لٹکا ہوا علی کے فضائل پڑھ رہا ہے، لوگ جھوم رہے ہیں. کہا اتارو اور اسی زبان کو کاٹ دو. بالآخر وہی ہوا جو علی نے پہلے کہا تھا. علی کی محبت اور علی کی مودت کا نتیجہ ان کو یہ ملا کہ یہ لوگوں کو غیب کی خبریں سنانے لگے. مطلب علی کی صحبت کا نتیجہ ان کو یہ ملا کہ لوگوں کو آنے والے فیوچر کی خبریں جو ہے وہ سنانے لگے. ایک مرتبہ ملتا ہے کہ حج کرنے کے ارادے سے حجاز کی سرزمین پر گئے تو وہاں پہ ان کو قید خانے میں علی کی محبت کی وجہ سے ڈالا. قید خانے میں ان کی ملاقات مختار ثقفی سے ہوئی. کہا مختار نماز رسول امام حسین کو ذبح کر دیا جائے گا، تم قید خانے میں رہ جاؤ گے. مختار کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آیا، لیکن ہوا وہی جو کہ جناب میثم تمار نے کہا تھا، کیونکہ باقاعدہ غیب کی خبریں کیا لوگوں کو دینا شروع کر دیا جناب میثم تمار نے. اور ابھی آپ لوگ اندر جائیں گے تو زری سے پہلے والا جو گیٹ ہے، علماء قدماء یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کسی کو جوڑوں کے درد کی بیماری ہو تو زری سے جو پہلے گیٹ ہے اس گیٹ کے اوپر مس کر کے اپنی درد والی جگہ کو لگا دیا جائے تو پروردگار جناب میثم تمار کے صدقے میں جوڑوں کے دردوں کو دور کر دیتا ہے. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب
اہل بیت حسین کی ذات، علی کی ذات وہ ہے جو کہ شفا دیا کرتی ہے۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حسین وہ ہے جس نے فطر اس کو شفا دی، حسین وہ ہے جس نے راہب کو 7 بیٹا در کیے، تو لوگ شک کرتے ہیں، یعنی اہل بیت کی ذات پہ شک کرتے ہیں۔ اہل بیت کا مقام بہت بڑا ہے، اگر کسی بنی اسد کی عورت کا بیٹا کا غلام بھی علی کی صحبت میں آ جائے تو وہ تو بہت دور، اس کے در کے دروازے میں شفا دیا جائے۔ بنی اسد کی عورت کا غلام بھی اگر علی کے ساتھ رہنے لگے نا تو وہ بھی شفا بانٹتا ہے، وہ تو دور، اس کے در، اس کی قبر کے جو دروازے لگے ہوئے، اگر کوئی اس سے بھی مشکل کے درد والی جگہ پہ لگا لے تو پروردگار اس کو بھی شفا دیتا ہے۔ تو آئیے ہم یہاں پر موجود ہیں، ہم زیارت پڑھیں گے، زیارت پڑھنے کے بعد اگر کسی کو وضو کرنے، وضو وغیرہ کر کے اندر جائیں گے، اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، زیارت کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، زیارت کی 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں زیارت حضرت مسیح موعود تمہار کی قربت اللہ سے پہلے جناب طہا غازی صاحب آپ کے سامنے جناب مسیح موعود تمہار کی شان پیش کریں گے۔ میری زباں کاٹ دو، جسم و جاں کاٹ دو، جناب بسم کہتے ہیں میری زباں کاٹ دو، جسم و جاں کاٹ دو، اور مودت علی کی سزا دو مجھے، پھر جلا کر مجھے شمع روشن کرو اور دوش ہوا پر اڑا دو مجھے، میری خاک جدھر جدھر جائے گی علی حق کی صدا آئے گی، علی حق نعرہ حیدری۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زبان کٹے جائے مگر پیغام زبانی کٹتی ہے زبان کٹے جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، کہ شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جسے لگنی ہو اس پیڑ کو جسے پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، اور پیشانی ہوئے پر یہ کہہ گئے رومال کو باندھا سیوے نے، اور جنت بھی فدا ہو جائے گی، ہم ایسی نشانی دیتے ہیں، جنت بھی فدا ہو جائے گی، ہم ایسی نشانی دیتے ہیں، اور قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو عجیب، ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جناب مسیح تمہار کو کربلا سے 1 سال قبل کربلا سن 61 ہجری میں رونما ہوئی، جناب مسیح تمہار کو 60 ہجری میں کربلا سے 1 سال پہلے شہید کر دیا گیا تھا۔ آئیے ہم کی زیارت پڑھتے ہیں، متوجہ زیارت حضرت مسیح تمہار، وہی نیت کریں گے پالنے والے مسیح تمہار کی زیارت کے لیے آئے جو نہیں آ سکے، 2 صاحبان رشتہ دار والدین بزرگان میں سے سب کی نیابت میں زیارت پڑھتے ہوں، کرتا ہوں قربت من اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ہے میسم تمار، یہ ان کے صحن مبارک ہے حرم کا، اور اس ٹائم یہاں عصر کی نماز ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ اندر کے مناظر ہیں روزہ مبارک حضرت میسم تمار، یہ ذری مبارک ہے ان کی روزے کی۔ باقی نماز کا وقت ہے تو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میسم تمار کا روزہ ہی ان کی ذری مبارک ہے۔ آپ کو اس کے اندر سے بھی ذری کے مناظر دکھاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب کی طرف سے آپ کو سلام میسم تمار۔ یہ ذری مبارک ہے ماشاءاللہ۔ وہ سامنے باجماعت نماز ہو رہی ہے، کیونکہ نماز کا وقت ہے، پہلے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد مزید زیارات آپ کو کرواتے رہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت خوبصورت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں دیں۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔